حضرت سلطان ابراہیم ادھم رحمت اللہ علیہ بہت بڑے ولی اللہ گزرے، بادشاہ تھے، بادشاہی چھوڑ کے فقیری اختیار کی۔ کعبہ آئے، جب کعبہ آئے تو ان کو صورت کعبہ نظر آئی، اللہ کی بارگاہ میں عرض کی صورت کعبہ موجود ہے، حقیقت کعبہ نظر نہیں آ رہی۔ کعبے کے پتھر تو نظر آ رہے، صورت ہے، لیکن اصلی کعبہ جو حقیقت ہے تیری تجلی وہ نظر۔ ان کو غیب سے آواز آئی، ہماری ایک بندی رابعہ بصری حج کرنے آ رہی ہے، کعبہ اس کے استقبال کو گیا ہوا ہے۔ تو حضرت غوث پاک کا یہ فرمانا کعبہ میرے حجرے کا طواف کرتا ہے، یہ کوئی غلط بات نہیں ہے۔ کس نے اس کو حکم دیا کعبے کو؟ کو غوث پاک نے بلایا؟ نہیں، کس نے حکم دیا ہے؟ ایک آپ کے بچپن کی وہ شان، آپ کعبے کو دیکھنا چاہتے ہیں، ایک غوثیت کی شان کہ کعبہ آپ کے حجرے کا۔ تقدیریں کیسی بدلی؟ کون تھے جی بایزید بسطامی؟ مختصر بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حضرت بایزید بسطامی رحمۃ اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں کہ جب پہلی بار میں حج کے لیے گیا اور میری نظر پڑی تو میں نے دیکھا کہ خانہ کعبہ ایک عمارت ہے۔ فرمانے لگے کہ یہ پتھر اور یہ سب کچھ یہ تو ہر جگہ موجود ہے۔ فرماتے ہیں کہ میں سمجھ گیا اس سال میرا حج قبول نہیں ہوا۔ فرماتے ہیں اس کے بعد جب میں دوبارہ گیا، دوسری بار حج کے لیے پہنچا تو میں نے کعبہ کو بھی دیکھا، صاحب کعبہ کو بھی دیکھا۔ فرماتے ہیں کہ اس سے بھی مجھے تسلی نہیں ہو رہی تھی، اور اس کے بعد جب میں تیسری مرتبہ پہنچا تو وہاں پر صرف مشاہدہ ہی مشاہدہ تھا۔ سبحان اللہ۔ اب لیکن اس کے برعکس صوفیاء نے جو ہے وہ من گھڑت عقائد اور نظریات پبلک کے اندر عام کر دیے۔ اب ان کو کوئی پوچھنے والا نہیں کہ بھائی یہ جو تم آپ عقائد بیان کر رہے ہو امت کے اندر، کسی آیت میں موجود ہوں، کسی حدیث کے اندر موجود ہو؟ کوئی نہیں۔ کوئی جنہوں کہتا پنجابی کو پچھڑے دسڑے والا ہی نہیں انہوں، جو انہوں نے دل چام دیے کرتے جاندے نا، یعنی بے شرمی کی انتہا ہے۔ اور اس حوالے سے میں انصاف کروں گا، یہاں پر دو تین چیزیں بیان کر دوں صوفیاء کے حوالے سے۔ کشف المحجوب جو باقاعدہ دنیا میں پہلی کتاب لکھی گئی تصوف پہ فارسی زبان میں، عربی میں تو رسالہ قشیریہ لکھی علی بن عثمان حجویری کے استاد ابو القاسم قشیری المتوفہ 465 ہجری نے، اور علی بن عثمان حجویری جنہیں المعروف داتا گنج بخش بھی کہا جاتا ہے، جو کہنے والے ہیں، میں نہیں کہہ رہا، مشہور، المتوفہ 465 ہجری، یہ بھی 465 ہجری میں فوت ہوئے۔ انہوں نے کتاب لکھی ہے کشف المحجوب، بریلویوں کا ترجمہ بھی اویلیبل ہے، دیوبند کا بھی اویلیبل ہے، آپ ذرا اس کو اٹھا کر دیکھ لیں۔ انہوں نے بایزید بسطامی کے بارے میں کتنا بڑا دعویٰ کیا ہے۔ بایزید بسطامی المتوفہ 261 ہجری کے بارے میں کشف المحجوب میں باب نمبر 11 اور چیپٹر کا نام ہے حضرت بایزید بسطامی، دیوبندی ترجمہ مولانا عبد الرؤف فاروقی، لاہور کے ہیں، ابھی زندہ ہیں، صفحہ نمبر 174، اور بریلوی ترجمہ ہے علامہ فضل الدین گوہر، صفحہ نمبر 180۔ یہ پیر کرم شاہ صاحب کے تعلق رکھنے والے لوگ ہیں، سیاہ الدین پبلیکیشن نے یہ چھاپا ہے۔ کشف المحجوب کا میں نے ریفرنس دیا، آپ ذرا ورڈ بائی ورڈ ان کا دعویٰ سنیں۔ وہ کہتے ہیں حضرت بایزید بسطامی سے روایت ہے کہ ایک دفعہ میں مکہ میں گیا تو صرف خانہ کعبہ کو دیکھا، تو میں نے کہا کہ میرا حج قبول نہیں ہوا۔ اچھا، انہوں نے خود کنکلوڈ کر لیا کہ خانہ کعبہ کو میں نے دیکھا ہے۔ اب آپ حیران ہو رہے ہوں گے تو اس میں حج قبول نہ ہونے والی کون سی بات ہے؟ وہ آگے تو ہم دس دینے۔ میں نے کہا میرا حج قبول نہیں، کیونکہ اس طرح کے پتھر تو میں نے کافی مرتبہ دیکھے ہیں، وَلِعَاذُ بِاللَّهِ تعالیٰ، اس سے بڑی خانہ کعبہ کی کیا توہین ہوگی؟ خانہ کعبہ جیسا پتھر اور کون سے ہیں دنیا کے اندر؟ ان کے بزرگ بابوں کے پتھر ہوں گے نا، اس لیے وہ کہہ رہے ہوں گے بہت دیکھے ہیں۔ ہم تو کہتے ہیں ویسا کوئی بھی نہیں ہے، اور اس میں ایک پتھر ایسا لگا ہوا ہے حجر اسود، جس کو ہمارے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم نے بوسہ دیا ہے، اور بخاری اور مسلم کی متفق علیہ حدیث ہے۔ سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ، سیدنا عمر علیہ السلام کہتے ہیں کہ اے حجر اسود، تو ایک پتھر ہی ہے، نہ کسی کو نفع دے سکتا ہے نہ نقصان، میں صرف اس لیے تجھے چومتا ہوں کہ میں نے اپنے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کو تجھے چومتے ہوئے دیکھا ہے۔ الحمدللہ۔ بہرحال آپ اندازہ کریں، کہتے ہیں اس طرح کے پتھر بہت دیکھے ہیں۔ دوبارہ حج کے لیے جب گیا تو خانہ کعبہ بھی دیکھا اور کعبے کے رب کی زیارت بھی کی۔ اے دیکھ لو، یعنی موسیٰ علیہ السلام نے کوئی نہیں کی تھی زیارت، بایزید بسطامی کہہ رہے ہیں میں نے کعبہ بھی دیکھا اور کعبے کے رب کو بھی دیکھا۔ اچھا، تو میں نے کہا کہ اب بھی حقیقت توحید حاصل نہیں ہوئی، ہوں کیڑی مصیبت پی گئی بھائی؟ وہ دس دن تو وہ کہتے ہیں ابھی بھی توحید نہیں۔ تیسری مرتبہ گیا تو صرف اللہ کو دیکھا اور خانہ کعبہ نظروں سے غائب تھا،
وہ کہندے نے کعبہ بھی نظر آنا چاہیے. اور یہ ویسے آپ جذبات کی اگر رو میں دیکھیں تو بڑی میٹھی میٹھی باتیں ہیں. جذبات میں تو بہت کچھ میٹھا میٹھا ہے, لیکن یہ جذبات کا معاملہ نہیں ہے, یہ علمی دلائل کا معاملہ ہے. سنن ابن ماجہ میں صحیح حدیث ہے, سنن ابی داؤد کے اندر بھی موجود ہے, سنن الکبریٰ البہیقی میں بھی موجود ہے. ایک صحابی نے اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کو سجدہ کیا, آپ نے فرمایا سر اٹھا, اگر میں سجدہ جائز سمجھتا تو بیویوں کو کہتا کہ وہ اپنے خامدوں کو سجدہ کریں اس حق کے سبب جو اللہ نے دیا ہے, یعنی سجدہ تعظیمی اگر جائز ہوتا. آپ نے نہیں فرمایا عشق دے چلے نمبر لے گئے عقل والے ہیں انجے ہی عمرہ گالیاں, انہوں نے گل کرو کہتے ہیں عشق دیاں گلاں نے پائی, وہ عشق نہیں سی. اللہ دے نبی نو سجدہ کرنا کیا عشق نہیں ہے؟ آدم علیہ السلام کو فرشتوں نے نہیں سجدہ کیا, لیکن اس شریعت میں جب چیز حرام ہو گئی, ہوں عشق دے چلے نمبر نہیں لے گئے, عشق دے چلے جڑے ایتھے بھی مارے گئے تے اگے بھی انشاءاللہ مارے جان گے. عقل دے چلے او چلے نہیں ہوندے. انما یخش اللہ من عبادہ العلماء, اللہ تعالیٰ کی خشیت اور معرفت تو صرف اہل علم کو حاصل ہے. قل هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون انما يتذكر اولو الالباب. اے نبی فرما دیجئے سورہ الزمر آیت نمبر 9 کہ علم والے اور بغیر علم والے برابر نہیں ہو سکتے, نصیحت تو نہیں حاصل کرتے مگر عقل والے. عشق دے چلے نہیں بھائی, عقل والے. ہم تو ان بزرگوں کو آن ہی نہیں کرتے نا, ہم تو کہتے ہیں پتہ نہیں ان کی کتابیں ہیں یا نہیں ہیں, ان کے شعر ہیں یا نہیں ہیں. وہ اللہ کے پاس جا چکے, اللہ کو پتہ ہے وہ کدھر ہیں. ٹھیک ہے جی, اگر اچھے مال کیے تو اللہ کی جنتوں میں ہوں گے, برے ہو کیے ہوئے تو اللہ تعالیٰ ان کے ساتھ معاملہ کرنے والا ہے, ہمیں تو کوئی لینا دینا نہیں ان کے ساتھ. تذکرۃ الاولیاء بریلوی اور دیوبندی شیخ فرید الدین عطار المتوفی 635 ہجری, سارے چھاپ رہے ہیں ان کی کتاب. اس میں پتہ کیا لکھا ہوا ہے کہ رابعہ بصریہ جب حج کے لیے گئی تو خانہ کعبہ جو ہے نا ان کے استقبال کو آ گیا. تو جنہوں نے کہا کہ جی خانہ کعبہ طواف کے لیے آ جاتا ہے اور کعبہ زیارت کے لیے جاتا ہے, اور یار بخاری مسلم اٹھا کے دیکھیں, قرآن میں سورۃ الفتح میں آتا ہے کہ جب مشرکین عرب نے نبی علیہ السلام کو صلح حدیبیہ کے موقع پر روک لیا اور نبی کا طواف کرنے تو کعبہ کوئی نہیں آیا, صحابہ تو وہاں روتے رہے, اور آپ کے بزرگوں کا طواف کرنے کے لیے ان کی زیارتیں کرنے کے لیے کعبہ آتا ہے. اور جھوٹ مار دے ہو, ایک سے ایک بڑا جھوٹ لکھا ہوا ہے. ان بزرگ بابوں کی تقلید چھوڑ دیں اور اللہ رسول کی طرف آئیں.